بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے، جو لوگ پھوڑے پھنسیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ چھوٹے بڑے اور بچے پھنسیاں نکلنے سے تنگ ہیں۔ ان کے لیے زبردست نسخہ: گندھک، آملہ، سار، بابچی، جوب چینی ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں۔ 1 گرام کیپسول 3 بار دن میں مصفی خون، پھوڑے، پھنسی اور خارش تر و خشک کے لیے یکساں مفید ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ وہ سندل سفید، دانہ الائچی خرد، کشنیز خشک، استو خدوس، مرچ سیاہ ہم وزن تمام کا صفوف بنا کر 2-3 گرام صبح و شام کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ بھوک کی کمی، قبض، گیس، سینے کی جلن، کھٹے ڈکار، تیزابیت کی شکایت ہو تو یہ پھکی استعمال کریں۔ نمبر 1، سنا مکی 100 گرام۔ نمبر 2، کلونجی 100 گرام۔ دونوں کو اچھی طرح صاف کر کے کوٹ کر باریک کر لیں۔ چھوٹی آدھی چمچ ہر کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینا معدے کے لیے بہت مفید ہے۔ مضبوط اور چمکتے دانتوں کے لیے نمک، ہلدی، پھٹکڑی سب اشیاء کو ہم وزن لے کر پیس کر باریک صفوف بنا لیں اور پھر مسواک یا برش کو سرسوں کے تیل میں ڈپ کر کے معمولی سا صفوف لگائیں۔ ہلکا ہلکا دانتوں پر اپلائی کریں۔ صبح و شام تمام زہریلے پیسٹوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، سوکھا پن یا کمزوری کا شکار بچے اس کے استعمال سے انشاءاللہ صحت مند اور موٹے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے سونف 10 گرام، دانہ الائچی سبز 10 گرام، مصری 10 گرام، تباشیر 10 گرام، ان سب کو باریک صفوف بنا لیں اور 6 ماہ کے بچے کو 1 چٹکی اور اس سے بڑے کو عمر کے حساب سے بڑھا لیں۔ 12 سال تک کے بچوں کے لیے چھوٹا آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھانے کے بعد دیں، بہت افاقہ ہوگا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے کیونکہ اس میں انسولین قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کے تیل میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور تھوڑا دہی ملا کر سر پر لگائیں۔ خشکی ختم ہوگی اور بال لمبے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو کھانے میں ترش چیزوں سے پرہیز کریں۔ نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے۔ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ نزلہ زکام کا باقاعدہ علاج کروائیں ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ ناظرین، کھیرے کے اندر ایک ہارمون پایا جاتا ہے جو لبلبا کے خلیوں کے لیے مددگار ہوتا ہے، جس سے انسولین بنتی ہے۔ اس طرح یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ کھانے کے بعد یہ کام ہرگز نہ کریں ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ نمبر 1، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ نمبر 3، کھانا کھانے کے بعد سگریٹ نوشی سے گریز کریں۔ نمبر 4، کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ نمبر 5، کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ ناظرین، آلو بخارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک قبض کشا پھل ہے۔ اس کی تاثیر سرد ہوتی ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے،
خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلوں کے ذرات کے برابر ہوں۔ ناظرین، ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں آتا۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو چاہیے کہ رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں۔ سونے سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ انڈے میں وٹامن سی کے علاوہ تمام وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ روزانہ 1 انڈا ضرور کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والے فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ ناظرین، صبح ناشتے میں 1 سیب کھانا چائے پینے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پینے سے 40 دن میں نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 2 کیلے کھانے سے 90 منٹ تک بھاری کام کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجیے، یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ دماغی امراض، جسمانی اور اعصابی کمزوری میں روغن قلونجی کے 5 قطرے شہد یا کسی شربت میں ملا کر مستقل مزاجی سے پئیں، افاقہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر عموماً عذاب نازل فرما دے۔ ناظرین، باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوبند رہتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ پودینے کے 7 پتے، چھوٹی الائچی 2 سے 3 عدد، اجوائن 2 سے 3 چٹکی، سونف 1 بڑا 2 چمچ، 1.5 کپ پانی میں پکائیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو استعمال کریں۔ دن میں 3 وقت پئیں۔ ہاضمے کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ جن کو خشک کھانسی ہو وہ رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں، خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کھانے میں ہری مرچ کی چٹنی استعمال کی جائے تو وہ کھانے کو جلدی ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کڑی پتوں کو تیل میں ابال لیں یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو جائیں۔ بالوں پر تیل کی مالش کریں۔ یہ سفید بالوں کا مؤثر طریقے سے علاج کرتا ہے۔ پیدل چلنے کے حیرت انگیز اثرات۔ 33 منٹ چہل قدمی سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ 5 منٹ چہل قدمی کرنا موڈ میں خوشگوار تبدیلی لاتا ہے۔ 15 منٹ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا خون میں شوگر کو متوازن رکھتا ہے۔ ناظرین، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر چوستے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں، آپ کی صحت پر بڑے مثبت اثرات پڑیں گے۔ ناظرین، کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ: یا باسطو یا رزاقو، اے کشادہ کرنے والے، اے رزق دینے والے۔ کام میں، کاروبار میں کشادگی کے لیے بہت اکثیر ہیں، لہٰذا جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو اور آمدنی میں کمی واقع ہو وہ ہر نماز کے بعد 303 مرتبہ ان اسما کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ رزق میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر
15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ جس کا اخلاق برا ہو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ سورۃ القدر روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سونے سے رزق میں اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہنستے وقت جس کو آنسو آ جائے وہ کامیاب بندہ ہے، اور جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ناظرین، بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔